عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ رابعہ ہچکچانے لگی، لیکن ابھی اس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ نہیں مانو گی تو آپ کی شکایت کر دوں گی ان سے۔ نہ منجلی بی بی، ایسا نہیں کرنا۔ رابعہ گھگیانے لگی۔ تو پھر آپ کو میرا ہر حکم ماننا ہوگا۔ ہم تو ہیں ہی حکم ماننے والے جی، مانو گی نا؟ رابعہ نے مرے مرے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر غور سے سنو، تم کبھی کوئی بوجھ نہیں اٹھاؤ گی، ایسے موقع پر مجھے آواز دو گی۔ ٹھیک ہے منجلی بی بی۔ لیکن جب نور بانو نے دیچکی اٹھائی تو رابعہ نے نظریں جھکا لیں۔ چہرے سے لگتا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی ہے۔ نور بانو کو اندازہ ہو گیا کہ ہر روز یہ سب کچھ برداشت کرنا رابعہ آپا کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔ اگلے روز صبح سویرے ہی ایک عورت کام کرنے کے لیے گھر آ گئی۔ یہ کیا؟ نور بانو نے رابعہ سے پوچھا۔ زبیر صاحب نے بندوبست کیا ہے، اب یہ ہر روز آ کر کام کرے گی۔ رابعہ نے شرماتے ہوئے کہا، لیکن منجلی بی بی کھانا آپ ہی پکائیے گا۔ آپ کے ہاتھ کے کھانے کا بنا آپ کے ہاتھ کے کھانے کے بنا اب اپنا گزارا نہیں۔ نور بانو کو اس پر، ان لوگوں پر بہت پیار آیا۔ کیسے عزت کرنے والے اور دھن کے پکے ہیں یہ لوگ۔ یہ گوارا کر ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ان کی معمولی سی خدمت بھی کرے، خدمت جیسے صرف انہی پر فرض تھی۔ گاؤں میں پانی آ گیا، ہر طرف جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہر دل میں خوشی۔ لیکن زبیر پریشان ہو گیا تھا۔ عبدالحق ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہاں کے معاملات کس طرح سنبھالے۔ اس شام چوپال میں تقریباً قصبے کے تمام مرد جمع تھے۔ کچھ بڑے بوڑھے بھی تھے جو چارپائیوں پر بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ یہ چوپال کا بندوبست خود عبدالحق کر کے گیا تھا۔ اللہ کی مہربانی سے آج حق نگر میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، ایک بوڑھے شخص نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ دوسرے نے کہا، اب پنچایت بنانا ضروری ہو گیا ہے۔ بالکل، پانی کی تقسیم کے معاملات طے ہو جانے چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑا اور نا اتفاقی نہ ہو۔ ویسے یہاں سب کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ حق نگر ہے۔ ہم سب پر احسان عبدالحق صاحب نے کیا ہے، جس کا صلہ ہم مر کر بھی نہیں چکا سکتے۔ تو کم از کم یہ تو کریں کہ امن، سکون اور محبت سے رہیں۔ یہ تو انشاءاللہ ہوگا، لیکن چھوٹے موٹے اختلافات تو گھر میں بھی ہوتے ہیں، ان کے تصفیے کے لیے پنچایت ضروری ہے۔ جی ہاں، یہ تو برسوں کی ریت ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ تھانے کچہری سے دور رہتے ہیں۔ معاملات تھانے کچہری میں جائیں تو دشمنی پیدا ہوتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے طور پر اظہار خیال کرتے رہے۔ بالآخر پنچ منتخب کر لیے گئے۔ اور سرپنچ کون ہوگا؟ ایک نوجوان نے سوال اٹھایا۔ سرپنچ عبدالحق کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ نیاز نے جلدی سے کہا، مگر سرپنچ تو کسی بوڑھے، تجربہ کار اور عقل مند آدمی کو بنایا جاتا ہے۔ ایک نوجوان نے اعتراض کیا، دیکھو یہ 11 گاؤں تھے مگر اب ایک قصبہ ہے۔ بوڑھے الایار نے کہا، اس قصبے کا نام ہے حق نگر، تو یہاں تو وہی ہوگا جس کا حکم عبدالحق دیں گے، یہاں سرپنچ کی ضرورت نہیں۔ اب زبیر سے چپ نہیں رہا گیا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ عبدالحق نے اسے سمجھایا تھا کہ مالک تو صرف اللہ ہے، تو پھر وہ اسے کیا کہے۔ عمر بھر اسے چھوٹے ٹھاکر یا مالک کہہ کے پکارتا رہا تھا، پھر اسے ان لوگوں کے تخاطب سے ایک مناسب لفظ مل گیا۔ وہ اسے صاحب کہہ سکتا ہے۔ وہ مسکرایا اور پھر سے بات شروع کی، میں صاحب کا مزاج سمجھتا ہوں، وہ بڑوں کی عزت کرنے والے ہیں، سرپنچ بننا کبھی پسند نہیں کریں گے۔ تو پھر میں تو کہہ رہا ہوں یہاں سرپنچ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یار نے زور دے کر کہا۔ لیکن سرپنچ تو ضروری ہے۔ میں ایک بات کہوں؟ زبیر بولا، آپ سرپنچ منتخب کر لیجئے۔ کبھی کوئی مسئلہ ہو، کسی کو پنچایت کا فیصلہ زیادتی لگے یا پنچایت کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو صاحب فیصلہ کرا لیں گے، لیکن انہیں سرپنچ بنائے بغیر۔ یہ بات سب کے دل کو لگی۔ بابا رحیم بخش کو سرپنچ بنا دیا گیا۔ اب دیکھیں اس کا فائدہ، زبیر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اب آپ لوگ پانی کی باریاں مقرر کر سکتے ہیں، پانی کی تقسیم کے معاملات طے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں صاحب تو اس وقت بھی موجود نہیں۔
اس کی بات پر اللہ یار کو ایک اور خیال آ گیا، اور ہاں، صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی حیثیت زبیر صاحب کے پاس ہوگی۔ زبیر نے احتجاج کیا، مگر یہ فیصلہ بھی متفقہ طور پر قبول کر لیا گیا۔ اب زمین کی لکھائی پڑھائی بھی ضروری ہے۔ زبیر کو حسن دین کی بات یاد آ گئی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ پٹواری حسن دین کے پاس چلے جائیے، وہ کاغذات تیار کر دیں گے اور حد بندی بھی کر دیں گے۔ ویسے ایسے لوگ بھی تھے جنہیں عبدالحق پہلے ہی زمین دے چکا تھا اور اب وہ ان کے نام تھی، ان کا یہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ سو زبیر اب بہت ہراسا تھا۔ وہ حکم ماننے والا، کام کرنے والا آدمی تھا۔ یہ حاکم کا کردار اس کے بس کا نہیں تھا۔ اسے ایک ہی راہ سجھائی دی، یہ کہ وہ لاہور جائے اور صاحب کو لے آئے، لیکن اس کے لیے اماں کی اجازت ضروری تھی۔ چوپال سے اٹھ کر وہ سیدھا حمیدہ کے پاس گیا اور اسے سارا احوال سنا کر لاہور جانے کی اجازت مانگی۔ تو اب تو لاہور جا کر اسے کہاں ڈھونڈتا پھرے گا؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں اماں، حسن دین صاحب سے پتہ لے کر جاؤں گا، لیکن میں جانتی ہوں وہ کام پورا کیے بغیر آنے والا نہیں۔ پھر بھی اماں، کوشش تو کر لوں، یہاں کے معاملات میرے بس کے نہیں۔ اچھا چلا جا، اللہ تیری مدد کرے۔ تو پھر اماں میں صبح نکل جاؤں گا۔ حسن دین کی طرف ہوتا ہوا حمیدہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے روز عبدالحق نے افضال صاحب سے پوچھا، آج کہیں جا نہیں رہے آپ؟ نہیں میاں، بس رات کو چلیں گے اپنے اس کام کے لیے۔ عبدالحق دیکھ رہا تھا وہ کتنے مضطرب ہیں اور ہر پل ان کا اضطراب بڑھ رہا ہے۔ بس وہ چاہتے تھے کہ جلدی سے رات ہو جائے اور وہ کسی طرح زرینہ کو واپس لے آئیں، لیکن آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر عبدالحق بری طرح ہول رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے صاف اور کھرا آدمی رہا تھا۔ زندگی میں کبھی اس کو اداکاری کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، مگر اب اسے ایک ایسا کردار ادا کرنا تھا جو اسے پسند بھی نہیں تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اسے جو کردار ادا کرنا تھا وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کوئی اور صورتحال ہوتی تو صاف انکار کر دیتا، لیکن یہاں ایک معصوم لڑکی کی زندگی اور عزت بچانے کا معاملہ تھا۔ وہ افضال صاحب کو دیکھتا رہا جنہیں کل چین نہیں تھا۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن عبدالحق انہیں ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے کہا، افضال صاحب، کھانا تو آپ کو کھانا ہوگا۔ بالکل بھوک نہیں ہے میاں، آپ شاید بھول گئے۔ کھانا آپ بھوک لگنے کی وجہ سے نہیں، زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ افضال صاحب کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے میاں۔ دیکھیں، پروگرام کے مطابق ہمیں وہاں پیٹ بھرے تماش بینوں کی حیثیت سے جانا ہے، جبکہ آپ کو اس وقت دیکھ کر بھی لگ رہا ہے کہ 3 دن کے فاقے سے ہیں، تو پھر اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑے گا ہمیں۔ اس دھمکی کے نتیجے میں افضال صاحب نے تھوڑا بہت زہر مار کر لیا۔ شام ہوئی تو افضال صاحب نے عبدالحق سے کہا، میاں اب تیاری کے لیے نکلیں؟ جی ٹھیک ہے۔ افضال صاحب اپنے اس صندوق کی طرف بڑھ گئے جسے شاید انہوں نے کیمپ میں آنے کے بعد کبھی کھولا بھی نہیں تھا۔ اس میں سے انہوں نے اپنے لیے ایک شیروانی، کرتا اور پاجامہ نکالا، پھر سلیم شاہی جوتے بھی برآمد کیے۔ پھر وہ پرتشویش نظروں سے ان چیزوں کو دیکھنے لگے۔ عبدالحق نے دیکھا اور سمجھ گیا، کپڑے بری طرح مسکے ہوئے تھے۔ فکر نہیں کریں، استری ہو جائیں گے۔ عبدالحق کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کیمپ سے ہی تیار ہو کر نکلا۔ البتہ افضال صاحب کو تیار کرانا تھا۔ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے انہوں نے بگھی کی فکر کی۔ ٹانگوں کی تو وہاں کثرت تھی، مگر بگھیاں ذرا کم تھیں، اور وہ بہت اچھی بگھی منتخب کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر ایک بگھی اسے پسند آ گئی۔ گھوڑا بھی شاندار تھا۔ ہمیں یہ بگھی صبح تک کے لیے چاہیے۔ جی ضرور باؤ جی۔ بگھی والا بھی خوش ہو گیا۔ کیا لوگے؟ بگھی والے نے اسے تولنے والی نظروں سے دیکھا اور بولا، 5 روپے لوں گا باؤ جی۔ اس نے سوچا جیسے انکار ہوگا، جھٹ پیسے کم کر دے گا۔ اب رات بھر کے گاہک کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ میں 10 دوں گا، عبدالحق نے کہا، لیکن تمہیں اس بگھی کو ایسے سجانا ہوگا کہ لگے کسی شوقین کی بگھی ہے۔ میں سمجھ گیا باؤ جی، ہو جائے گا، کوچ بان نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ عبدالحق نے جیب سے 5 روپے نکال کر اسے دیے اور افضال صاحب سے کہا، چلیے بیٹھ جائیے۔ بولو باؤ جی، کہاں چلنا ہے؟ پہلے تو تم ہمیں کسی حمام کی طرف لے چلو۔ مگر راستے میں عبدالحق نے اسکیم بدل دی۔ سبب افضال صاحب کا لباس تھا۔ سنو، تم ہمیں کسی ہوٹل لے چلو۔
کوچ بان نے پلٹ کر معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے باؤ جی، جو آپ کا حکم۔ ہوٹل میں کمرہ لینے کے بعد عبدالحق نے کوچ بان سے کہا، جاؤ اب بگی سجا کر لے آؤ۔ کتنی دیر لگے گی؟ بس 1 گھنٹہ باؤ جی۔ آؤ تو یہیں کھڑے ہو جانا۔ واپس کمرے میں جا کر اس نے ویٹر کو بلایا، جسے ٹپ دے کر وہ پہلے ہی رام کر چکا تھا۔ کپڑے استری ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں باؤ جی، سب کچھ ہوگا جو آپ کہو۔ عبدالحق نے اسے افضال صاحب کے کپڑے دے دیے۔ افضال صاحب بگی میں بیٹھنے کے بعد سے اب تک ایک لفظ نہیں بولے تھے۔ آپ کو چپ کیوں لگ گئی؟ عبدالحق نے انہیں چھیڑا۔ کچھ نہیں میاں، تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے بارے میں؟ عبدالحق کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں میاں، آج تمہیں دیکھ کر اپنی جوانی یاد آ گئی۔ افضال صاحب نے آہ بھر کر کہا، خاندانی لگتے ہو، ضرور کسی بڑے گھر کے ہو۔ پیسے کی افراد دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ عبدالحق نے آزردہ ہو کر پوچھا۔ نہیں میاں، پیسہ تو اب یہاں ان لوگوں کے پاس بھی ہے جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں۔ افضال صاحب نے جلدی سے کہا، میں تو تمہارا رویہ، طور طریقے دیکھ کر رشک کر رہا ہوں۔ میں نے تم سے جو کردار ادا کرنے کو کہا وہ تو تم نے دیکھ کر کہا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نواب زادے نہیں ہو۔ وہی سخاوت اور دریا دلی، وہی وقار، لیکن اس کے باوجود جو کچھ آگے مجھے کرنا ہے وہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ اضافی خوبیاں ہیں، یعنی نیک اور شریف بھی ہو۔ ویٹر استری کیے ہوئے کپڑے لے آیا۔ اب آپ نہا دھو لیجئے، عبدالحق نے افضال صاحب سے کہا۔ پھر وہ کھڑکی کے پاس گیا اور باہر جھانکا۔ بگی ان کے لیے تیار تھی۔ عبدالحق افضال صاحب کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ شیروانی میں وہ بہت وجیح لگ رہے تھے۔ ایسی شخصیت تھی ان کی کہ آدمی کی بات کرنے کی بھی ہمت نہ ہو۔ وہ بولنے سے پہلے سوچنا لباس سے آدمی کی شخصیت پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ اس نے نوٹوں کی خاصی موٹی تعداد ان کے حوالے کر دی۔ افضال صاحب وہ لیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ہچکچائے، پھر باہر نکلے اور بگی میں جا بیٹھے۔ کوچ بان اب بہت زیادہ مؤدب ہو گیا تھا۔ یقیناً وہ افضال صاحب سے مرعوب ہوا تھا۔ اب بتاؤ باؤ جی، کہاں جانا ہے؟ اس نے عبدالحق سے پوچھا، لیکن جواب افضال صاحب نے دیا۔ اب مرکزی کردار انہیں ادا کرنا تھا۔ شاہی بازار لے چلو۔ کوچ بان کو یہ اندازہ پہلے ہی سے تھا۔ افضال صاحب نے بگی عین اس کوٹھے کے سامنے رکوائی جہاں زرینہ کو دیکھا تھا۔ اب بس تمہیں میرے اشاروں پر چلنا ہوگا، انہوں نے سرگوشی میں عبدالحق سے کہا۔ تم یہیں بیٹھے رہو۔ یہ کہہ کر وہ بگی سے اترے اور پان کی دکان کی طرف چل دیے۔ عبدالحق غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار ان کی چال ڈھال سے اعتماد چھلکتا نظر آیا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ بازار میں تقریباً سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ ایک تو وہ سجی ہوئی خوبصورت بگی، اس پر افضال صاحب کا لباس اور ان کی شخصیت، یہ سب کچھ ان کے منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں کئی لوگ ان کی طرف آئے۔ آؤ باؤ جی، تمہیں پرستان لے چلوں۔ باؤ جی، نئی کلیاں بھی ہیں۔ وہ سب اپنی اپنی ہانک رہے تھے اور چکر میں تھے کہ اسے گھیر کر لے جائیں۔ عبدالحق نے کوئی جواب کسی کو بھی نہیں دیا، بس منہ پھیر لیا۔ یہ اس منظر نامے کا وہ حصہ تھا جس میں اسے اداکاری کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا رد عمل قدرتی تھا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر وہ لوگ افضال صاحب کو تاکنے لگے۔ افضال صاحب کا پان کی اس دکان پر جانا بھی بے سبب نہیں تھا۔ پان کی یہ دکان اس بالا خانے پر جانے والے زینے کے ساتھ تھی جس پر انہوں نے زرینہ کو دیکھا تھا، اور بگی رکوانے کے بعد بھی وہ چند منٹ بگی میں ہی بیٹھے رہے تھے۔ انداز ایسا تھا جیسے گرد و پیش کا جائزہ لے رہے ہوں اور ہچکچا رہے ہوں کہ وہاں اتریں یا نہ اتریں، مگر در حقیقت وہ کن آنکھوں سے اس کوٹھے کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت زرینہ تو وہاں موجود نہیں تھی، مگر دوسری لڑکیاں بگی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے ایک لڑکی کو اندر جاتے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ آئی۔ ادھیڑ عمر عورت نے ایک نظر انہیں اور بگی کو دیکھا اور پلٹ کر چلی گئی۔ افضال صاحب سمجھ گئے تیر کاریگر ہوا ہے، تب وہ بگی سے اترے۔ اس وقت بھی وہ پان بنانے کا کہنے کے بعد کنکھیوں سے اس زینے کو دیکھ رہے تھے۔ ادھر ادھر سے آنے والے دلالوں کو وہ جھڑک رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ زرینہ کے کوٹھے سے کوئی ان کے پاس ضرور آئے گا۔ ان کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس زینے سے ایک شخص اترا، مگر ان سے رابطہ کرنے کے بجائے وہ ذرا فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔
افضال صاحب نے دیکھا اور وہ روایتی دلال نہیں لگ رہا تھا، گو انہیں توقع کے مطابق خصوصی اہمیت دی جا رہی تھی۔ کوٹھے سے خاصے نستعلیق آدمی کو بھیجا گیا تھا۔ وہ پان لے کر پلٹے اور بگھی کی طرف بڑھے۔ اسی وقت کوٹھے سے اترنے والے شخص نے دھیمی آواز میں انہیں پکارا، حضرت ذرا سنیے۔ افضال صاحب رکے اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، جی فرمائیے۔ اوپر باجی جی آپ کو بلا رہی ہیں۔ اس نے آنکھ سے کوٹھے کی طرف اشارہ کیا۔ ضروری تو نہیں کہ ہم جائیں بھی، افضال صاحب ذرا تیکھے لہجے میں بولے۔ ان کی التجا ہے، لیکن مرضی آپ کی ہی چلے گی۔ ویسے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ پورے بازار میں آپ کو بائی جی کے بالا خانے جیسا ماحول کہیں نہیں ملے گا۔ اچھا، افضال صاحب نے لفظ کو ذرا کھینچتے ہوئے کہا، مگر ہم ایک بات بتا دیں، ہم یہاں صرف اپنے سب سے چھوٹے بھائی کی خاطر آئے ہیں۔ انہوں نے بگی میں بیٹھے عبدالحق کی طرف اشارہ کیا، ورنہ ہم بازار آنا پسند نہیں کرتے۔ یہ لڑکا ذرا شرمیلا ہے اور ہم اس کے شرمیلے پن سے عاجز آ چکے ہیں۔ اس کی جھجک دور کرنے کی یہی ایک صورت سمجھائی دی، ورنہ تو میاں ہم وہ پیاسے ہیں جس کے پاس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے خود چل کر آتے ہیں۔ ہماری بائی جی نے یہ بات سمجھ کر ہی مجھے بھیجا ہے آپ کی پیشوائی کے لیے، اور ہمیں عزت بہت عزیز ہے اور انکار سننے کے بھی ہم عادی نہیں۔ اپنی بائی جی سے ایک بار جا کر پوچھ آؤ، جو حکم سرکار کا، اس شخص نے کہا اور الٹے پاؤں کوٹھے کی طرف چلا گیا۔ افضال صاحب وہیں کھڑے رہے۔ 2 منٹ بعد وہ شخص واپس آ گیا۔ بائی جی کہتی ہیں کہ آپ کی عزت و تکریم میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ کہتی ہیں کہ کنیزوں کو انکار کرنا زیب نہیں دیتا۔ افضال صاحب نے عبدالحق کو آنے کا اشارہ کیا۔ سب کچھ منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ بائی جی تو ان لوگوں کے آگے بچھی جا رہی تھیں، ان کی تواضع تو افضال صاحب نے رد کر دی۔ ہمارے پاس پان موجود ہیں، انہوں نے بڑی بے نیازی سے کہا، تو لڑکیوں کو بلواؤں؟ ایسے نہیں، ہمارے نزدیک ان لڑکیوں کی بھی عزت ہے، افضال صاحب نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ انہیں بکاؤ مال سمجھ کر ہم ان کی عزت کم کریں گے تو اس سے خوشی نہیں پا سکیں گے، اور ہم یہاں خوشی کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، بائی جی نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، ایک عمر ہو گئی کوٹھے پر، آپ جیسا وزیدار آدمی آج تک نہیں دیکھا، تو پھر آپ بتائیے، آپ یہی لڑکیاں ایسے دکھائیں کہ لڑکیوں کو پتہ نہ چلے، پھر ہم منتخب کر لیں گے۔ افضال صاحب نے کہا۔ اب وہ نروس ہو رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ زرینہ نے انہیں دیکھا اور پہچان لیا تو ان سے لپٹ جائے گی اور معاملہ خراب ہو جائے گا، حالانکہ موجودہ وضاقتہ میں اس بات کا امکان ذرا کم تھا۔ وہ تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود کو پہچان نہیں سکے تھے، مگر وہ ذرا سا خطرہ بھی مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ بائی جی نے اس کا انتظام بھی کر دیا۔ افضال صاحب اور عبدالحق نے بغیر کسی دشواری کے زرینہ کو منتخب کر لیا۔ اب آپ ان لڑکیوں کو واپس بھیج دیجئے، افضال صاحب نے کہا۔ پھر بائی جی کو ایک الگ گوشے میں لے گئے اور سرگوشی میں سے سمجھایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ اہتمام صرف لڑکیوں کی خوابگاہوں میں ہی ممکن ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کے شایان شان وہی کمرے ہیں، لیکن نواب صاحب آپ نے اپنے لیے کچھ پسند نہیں فرمایا۔ ہم تو یہاں صرف بھائی کی خاطر آئے ہیں، ورنہ ہم تو اپنا شوق اپنے گھر میں ہی پورا کرنے کے قائل ہیں، تو کبھی دل چاہے تو ہمیں پکار لیجیے گا۔ بائی جی نے بڑی ہی لگاوٹ سے کہا، ضرور، ہم آپ سے متاثر ہوئے ہیں۔ آپ پنجاب میں بیٹھ کے لکھنؤ کے انداز میں کام کر رہی ہیں۔ بازار نہ علاقوں کا پابند ہوتا ہے نواب صاحب، نہ علاقوں تک محدود ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کی خوش نوی کا بندوبست کرتی ہوں۔ عبدالحق بہت خوش تھا، اب تک اسے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی، سب کچھ افضال صاحب نے سنبھال رکھا تھا، اور سچ یہ ہے کہ انہوں نے کمال کر دیا۔ وہ ان کی پلاننگ پر حیران تھا، کیسی مکمل اور بے داغ پلاننگ کی تھی انہوں نے۔ اب بائی جی نے اسے اس کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، وہ ایک آراستہ کمرہ تھا، بڑی مسحری، اس کے سامنے سنگھار میز، پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک آباد کمرہ ہے۔ پہلو والی دیوار میں شاید ایک دروازہ ہوگا جس پر بھاری پردہ پڑا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر گھمایا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ زرینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عبدالحق نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لڑکی تھی، لیکن ناخوش ہونے کی وجہ سے اس کا حسن ماند پڑ گیا تھا۔ اس کے بجھے بجھے چہرے پر اداسی کی گہری تہ تھی۔
وہ آئی اور اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ عبدالحق دروازے کی طرف گیا اور اسے اندر بند کر کے چٹخنی چڑھا دی، پھر واپس آیا اور مسہری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ زرینہ اب بھی اسی طرح کھڑی تھی۔ آؤ زرینہ، یہاں آ کر بیٹھو، اس نے نرمی سے کہا۔ جی۔ زرینہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر اسے اچانک احساس ہوا کہ گاہک نے اسے اس کے اصلی نام سے پکارا ہے، ورنہ بائی جی نے تو اس کا نام زہرہ رکھ دیا تھا۔ وہ اس میں خوش تھی، کم از کم اس کے اصل نام کی آبرو تو بچ گئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی مگر مسہری پر بیٹھی نہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ میں نے تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، میں بھی تمہیں نہیں جانتا تھا، لیکن افضال صاحب تو جانتے ہیں۔ کون افضال صاحب؟ وہ مہاجروں کے کیمپ والے۔ اوہ، چچا صاحب کہاں ہیں وہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ ارے اتنے زور سے مت بولیے، عبدالحق نے نرم لہجے میں کہا، ابھی تم ان سے ملو گی۔ زرینہ کے چہرے پر بے یقینی تھی اور آنکھوں میں خوشی۔ ملحقہ کمرے میں افضال صاحب چند منٹ تو مسہری پر بیٹھے رہے، پھر وہ اٹھے اور انہوں نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ وہاں سے پلٹ کر وہ اس دروازے کی طرف گئے جس پر پردہ پڑا تھا۔ انہوں نے پردہ ہٹا کر دیکھا، دروازہ بند تھا لیکن چٹخنی گری ہوئی تھی۔ انہوں نے دروازے کو اپنی طرف کھینچا، دروازہ کھل گیا اور وہ اس دوسرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ زرینہ اور عبدالحق کی نظریں اس دروازے پر جمی تھیں۔ زرینہ نے افضال صاحب کو دیکھا، چند لمحے تو وہ انہیں پہچان نہیں سکی، پھر جب پہچان لیا تو سکتے کسی کیفیت میں آگے بڑھی، انہیں دیکھتی رہی۔ افضال صاحب آگے آئے اور اس کے سامنے آ کر رک گئے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے جا رہے تھے، ان کی نگاہوں سے دلی اذیت جھلک رہی تھی۔ بالآخر زرینہ کا سکوت ٹوٹا۔ چچا صاحب، یہ سچ مچ آپ ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ میں ہی ہوں میری بچی۔ آپ یہاں کیسے؟ حالانکہ یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ افضال صاحب کے لہجے میں سنگینی در آئی۔ اتنا سننا تھا کہ زرینہ پھوٹ پڑی۔ وہ اتنا روئی اور ایسے روئی کہ لگتا تھا اب چپ نہیں ہوگی۔ اس گریاؤ کو روکنا جیسے اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ عبدالحق تو اس کے رونے سے بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ افضال صاحب نے بڑھ کر زرینہ کو لپٹا لیا اور اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے اسے خود پر قابو رکھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ خود کو سنبھالو زرینہ، تمہارے رونے کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے۔ انہوں نے اسے سمجھایا اور پھر نرمی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زرینہ کو سنبھلنے میں کچھ دیر لگی اور طبیعت جیسے ہی سنبھلی تو اس نے پھر وہی سوال کیا، چچا صاحب آپ یہاں کیسے؟ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ زرینہ کو پھر رونے آنے لگا۔ یہ ناممکن ہے چچا صاحب، میں نے یہاں سے بھاگنے کی بہت کوشش کی اور ناکام ہونے پر بہت پٹی۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہاں آنے کی 100 دروازے ہیں اور باہر جانے کا ایک بھی نہیں۔ تم فکر نہ کرو میری بچی، ہم تمہیں اسی دروازے سے باہر لے کر جائیں گے جس سے تم اندر آئی ہو۔ زرینہ افضال صاحب نے کہا، مگر تم یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچی؟ زرینہ پھر رونے لگی۔ افضال صاحب نے سہارا دے کر اسے مسہری پر بٹھا دیا۔ وہ دیر تک تکیے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اس نے سر اٹھایا۔ افضال صاحب پاس بیٹھے اسے متوقع نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، عبدالحق ایک طرف کھڑا تھا۔ ایسا لگا کہ عبدالحق کی وہاں موجودگی کا اسے پہلی بار احساس ہوا ہے۔ یہ کون ہے چچا میاں؟ سمجھ لو میرا بیٹا ہے، تمہارا بھائی۔ اس لمحے عبدالحق کے اندر جیسے کوئی کیمیاوی تبدیلی رونما ہوئی۔ وہ اکیلا تھا، والدین کی واحد اولاد، نہ کوئی بھائی نہ بہن۔ اس بات کا اسے بڑی شدت سے احساس ہوتا تھا، محرومی سی محسوس ہوتی تھی۔ بھائی کے لیے نہیں، البتہ بہن کے معاملے میں اسے بہت تجسس ہوتا تھا۔ کیسی ہوتی ہوگی بہن کی محبت، اور وہ اکثر سوچتا تھا کاش میری کوئی بہن ہوتی۔ اور اب افضال صاحب نے کسی ارادے کے بغیر اس کے اور اس اجنبی لڑکی کے درمیان وہی رشتہ ٹانک دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ افضال صاحب نے یہ بات محض اس بے بس اور مظلوم لڑکی کی دل جوئی کے لیے کی، لیکن وہ الفاظ سنتے ہی اس کے دل میں جیسے محبت کا کوئی چشمہ سا پھوٹ نکلا۔ اس نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا۔ اس کے دل نے ایک پل میں اعلان کر دیا وہ اس کی بہن ہے۔ اسے یاد تھا افضال صاحب نے بتایا تھا کہ اپنے گھر والوں میں یہ واحد لڑکی ہے جو پاکستان پہنچ پائی ہے۔
اس کے تمام گھر والے شہید ہو گئے تھے اور اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور یہ بدقسمتی سے اس دلدل میں آ پھنسی تھی۔ اگر ایسے میں اسے ایک بھائی مل جائے تو اسے احساس ہوا کہ زرینہ اسے دیکھ رہی ہے۔ جو کچھ افضال صاحب نے کہا وہ میرے نزدیک رسمی بات نہیں۔ اس نے جلدی سے کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تم مجھے ہمیشہ بھائی جیسا ہی پاؤ گی۔ میری کوئی بہن تھی ہی بھی نہیں، آج اللہ کی رحمت سے وہ مل گئی۔ زرینہ کی آنکھیں ایک دم ڈبڈبا گئیں۔ ایسا نہ کہیں بھائی، میں اس قابل نہیں رہی۔ میرا سگا بھائی بھی زندہ ہوتا تو مجھے بہن کی حیثیت میں قبول نہیں کرتا۔ آپ ایسا نہ کہیں بھائی، میں نے سوچ سمجھ کر کہی ہے یہ بات۔ میں ہر قیمت پہ تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، اور میرا وعدہ ہے آج کے بعد تم ایک باعزت زندگی گزارو گی۔ زرینہ پھر رونے لگی۔ وہ چپ ہوئی تو افضال صاحب نے کہا، اب یہ تو بتاؤ تم یہاں کیسے پہنچی؟ زرینہ نے ایک پل عبدالحق کی طرف دیکھا اور نظریں جھکائیں۔ عبدالحق سمجھ گیا کہ وہ حجاب کی وجہ سے اس کی موجودگی میں کچھ نہیں بتا سکے گی۔ میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بات کریں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں مسہری پر بیٹھ کر وہ زرینہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا، اور اسے حیرت ہوئی کہ کیا جوان بہن کا بھائی بن کر آدمی اتنا سمجھدار اور عقل مند ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں باقاعدہ منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ اس وقت چونکا جب افضال صاحب کمرے میں آئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نے دیکھا ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ بار بار مٹھیاں بھینچ رہے تھے۔ کیا معلوم ہوا؟ اس نے ان سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کوئی اسے دھوکہ دے کر یہاں لایا تھا اور نائکہ کے ہاتھ بیچ کر چلا گیا۔ عبدالحق کو لگا افضال صاحب اپنی آواز پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ کسی نے اس سے کہا کہ ایک گھر ایسا ہے جہاں اسے کام مل سکتا ہے۔ یہ اس آسرے میں آئی اور یہاں پھنس گئی۔ وہ تھا کون؟ افضال صاحب نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، یہ تو اسے بھی معلوم نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبدالحق نے اعتراض کیا، وہ کوئی جاننے والا ہی ہوگا، کسی اجنبی کے ساتھ تو وہ نکلنے سے رہی۔ میں نے کہا نا، اسے معلوم نہیں۔ افضال صاحب جھنجھلا گئے۔ پھر کچھ احساس ہوا تو نرم لہجہ کرتے ہوئے بولے، ممکن ہے وہ بتانا نہیں چاہتی ہو۔ میں بھی زیادہ زور نہیں دے رہا، تم بھی اس سے کچھ مت پوچھنا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، پھر بھی میں اتنا جانتا ہوں کہ کوئی بھائی اپنی بہن سے اس طرح کی بات نہیں پوچھتا۔ عبدالحق نے کہا، اب یہ بتائیے کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ بس اسے یہاں سے لے کر نکلتے ہیں۔ اور کہاں جائیں گے؟ کیمپ جائیں گے، اور کہاں؟ تو کیمپ میں زرینہ اپنے اتنے دن غائب رہنے کے بارے میں کیا بتائے گی؟ دیکھیں نا، لوگ تو پوچھیں گے۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا نہیں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی یہ بچی رسوا ہو، یہ تو میں نہیں چاہوں گا، اور ویسے بھی میں اپنی بہن کو کیمپ میں نہیں رکھوں گا۔ عبدالحق کے لہجے میں قطعیت تھی۔ افضال صاحب نے اسے غور سے دیکھا، جیسے اسے تول رہے ہوں۔ جی ہاں، اب وہ میری بہن ہے۔ میں نسلاً راجپوت ہوں، جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں، اور غیرت کی ہمارے نزدیک بڑی ہی اہمیت ہے۔ افضال صاحب نے اب اسے گھور کر دیکھا۔ بات عبدالحق کی سمجھ میں آ گئی۔ جہاں دیدہ افضال صاحب اس پر شک کر رہے تھے کہ کہیں وہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا تو نہیں، توہین کے احساس سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ کوئی سخت بات کہنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ افضال صاحب اس پر بھی شک کر رہے تھے تو یہ ان کے خلوص اور دردمندی کا ثبوت تھا۔ بس اس نے اتنا کہا کہ ان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتا رہا۔ چند لمحے اسی طرح گزرے، پھر اچانک افضال صاحب کی آنکھوں سے جیسے شک کا غبار دھل گیا۔ وہ خفت آمیز انداز میں مسکرائے، مجھے معاف کر دینا میاں، میں تم پر شک کر رہا تھا، مگر اب مجھے اطمینان ہو گیا۔ یہ لڑکی خوش قسمت ہے کہ اسے تم مل گئے۔ اب یہ انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ عبدالحق نے ان کی معذرت کو نظر انداز کر دیا، تو پھر اسے لے کر کہاں جائیں گے؟ اب تو ہوٹل ہی رہ جاتا ہے، تو ہوٹل کے لوگ بھی کچھ اچھا تو نہیں سوچیں گے، نہ اس کے بارے میں نہ ہمارے بارے میں۔ واقعی یہ تو بڑا ہی مسئلہ ہے۔ جب آپ زرینہ سے بات کر رہے تھے تو میں اس بارے میں سوچ رہا تھا، اگر میں کوئی عہد کر کے گھر سے نہ نکلا ہوتا تو میں اسی وقت اسے اپنے گھر لے جاتا، وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب ایک ہی صورت ہے، جب تک میں گاؤں واپس نہیں جاتا یہ ہماری امانت کے طور پر مسعود صاحب کے پاس ان کے گھر میں رہے گی۔
बड़े साहब के घर? जी हाँ, वो वहाँ हर तरह से महफूज रहेगी, चुपते हुए सवालों से भी, और जब मैं गांव जाऊंगा तो इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अब्दाल साहब ने सताइशी नज़रों से इसे देखा। तुम इस उम्र में मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हो मियाँ। ये बात नहीं, असल में आप तो सिर्फ एक नुक्ते पर मुर्तकिज थे और उसमें खुश थे कि जरीना को यहाँ से निकालना है। आगे के बारे में ख्याल ही नहीं आया आपको। अच्छा, अब ये बताएं, अगर आज हम जरीना को यहाँ छोड़ दें तो कोई हर्ज तो नहीं? अफजाल साहब ने चौंक कर इसे देखा। क्यों, ऐसी क्या बात है? रात हो गई है, मुझे मसूद साहब के घर का पता नहीं मालूम। वो कैंप जाकर इखलाक से मालूम करना होगा, इसमें भी वक्त लगेगा। तो इतना बेवक्त मसूद साहब के वहाँ जाना अच्छा नहीं लगेगा, हमें उनको थोते से उठाना पड़ेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, अफजाल साहब ने कहा और कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने सर उठाया और बोले, लेकिन मियाँ, जरीना को यहाँ छोड़ने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। ये बाजार हुसन है, यहाँ जो पल आपके पास है बस वही आपका है। कौन जाने कल हम यहाँ आए तो जरीना यहाँ मौजूद ही ना हो। और मियाँ, अभी तो बड़े सख्त मरहले से गुजरना है। ये लोग हर रोज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को बेचना खसारे का सौदा समझते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, अब्दुल हक ने कहा। तो आप इस मरहले की फिक्र करें, मैं आगे की सोचता हूँ। बस तुम इस कमरे में चले जाओ, अफजाल साहब बोले। अब्दुल हक दूसरे कमरे में चला गया और पर्दा बराबर कर दिया। अफजाल साहब ने बढ़कर अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मुश्तरी बेगम बहुत खुश थी, धंधा अच्छा चल रहा था, मगर ऐसा गाहक मुद्दत के बाद नसीब हुआ था। वो घाट घाट का पानी पिए हुए थीं, आदमी को एक नज़र में तोड़ लेती थी। कोठे पर से नवाब साहब को एक नज़र देखते ही वो समझ गई कि ये तगड़ी असामी है, मुस्तकिल हो जाए तो क्या ही बात है। यही सोचकर उसने बशारत को नीचे भेज दिया और नवाब साहब अपने छोटे भाई के साथ ऊपर आए तो इनके अंदाजे की तस्दीक हो गई। दोनों भाइयों में उम्र का फ़र्क बहुत ज़्यादा था। छोटे को एक नज़र देखकर ही अंदाज़ा हो गया कि वो नया पंछी है, बहुत शर्मीला, नज़र ही नहीं उठ रही थी उसकी। और नवाब साहब वाकई बड़े वज़ादार आदमी थे। मुश्तरी बेगम को उनका लड़की मुंतखब करने का अनोखा अंदाज बहुत भला लगा, वरना जिंदा गोश्त के इस बाज़ार में बस भेड़िए ही आते हैं और भेड़ियों की भूख का तहजीब से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन एक बात उसे अजीब लगी, उन्होंने अलग ले जाकर जो उससे फरमाइश की उसने इन्हें चौंका दिया। ऐसा कमरा जिसका दरवाज़ा दूसरे कमरे में भी खुलता हो ताकि वो अपने भाई को देख सकें। इसकी वजाहत के तौर पर उन्होंने अपने भाई के शर्मीलेपन को पेश किया, लेकिन तजर्बाकार मुश्तरी बेगम समझ सकती थी कि पसे पर्दा और भी कुछ है, और वो असल बात है। फिर एक बात मुश्तरी बेगम को और खटकी, वो ये कि नवाब साहब ने अपने लिए कोई लड़की मुंतखब नहीं की। एक लम्हे में मुश्तरी बेगम ने ये बात समझ ली कि दोनों बातों का आपस में कुछ ताल्लुक़ है, और फिर वो ताल्लुक़ भी उनकी समझ में आ गया। वहाँ दो इम्कानात थे और दोनों ही इतने कवी थे कि वो उनमें से एक को दूसरे पर फौक़ियत नहीं दे सकती थी। मर्द की नफ्सियात को तावाइफ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मुश्तरी बेगम ने समझ लिया कि पसे पर्दा दो में से एक बात ज़रूर है, या तो दोनों भाई एक ही कश्ती में सफ़र करना चाहते हैं। वो जानती थी कि ये एक टिकट में दो मज़े वाली बात नहीं। नवाब साहब पैसे नहीं बचा रहे थे बल्कि लुत्फ़ दुबाला कर रहे थे, और ये बात एक तवाइफ ही समझ सकती थी। ऐश की कसरत और तवातर मर्द को तनु पर उकसाता है और फिर वहाँ से बेराहरवी का आगाज़ होता है। ऐसे में आदमी भाई क्या अपने बेटे के साथ भी शामिल तफरी हो जाता है। दोनों भाई एक साथ दादे ऐश दें एक ही लड़की के साथ, तो बड़े भाई के लिए वो सनसनीखेज तजर्बा होगा। अलबत्ता छोटे भाई को खिफ़त और कोफ्त होगी, और क्या पता यही छोटे भाई के शर्मीलेपन का सबब हो। लेकिन मुश्तरी बेगम को दूसरा इम्कान ज़्यादा कवी लगा। उसकी राय ये थी कि नवाब साहब कसरत ऐश की वजह से नाकारा हो चुके हैं। ऐसे में आदमी इस हाल को भी पहुंच जाता है कि किसी दूसरे को मशगूल देखकर उसको तस्कीन हो जाए, और फिर वो दूसरा अपना ही भाई हो तो सोने पर सुहागा। दूसरी तरफ मुश्तरी बेगम इसमें भी खुश थी कि नवाब साहब ने जरीना को मुंतखब किया। जरीना बिलाशुबा बहुत हसीन थी, लेकिन बाजार में रोता बसोरता हुसन नहीं चलता। उसने जरीना को बहुत समझाया, सख्ती भी की, लेकिन बात नहीं बनी।
जिस उम्र में लड़कियां ज्वालामुखी होती हैं, जरीना बर्फ की मूरत थी। हर गाहक खुश खुश इसके साथ जाता मगर मुश्तइल वापस आता। परवाना तो जलना पसंद करता है, बर्फस्तान में वो कब पहुंचता है। एक ग्राहक ने तो झुंझुलाकर ये भी कह दिया कि भाई, मुझे तो लग रहा था मैं अपने साथ ही ज्यादती कर रहा हूँ। नतीजा ये कि पुराने ग्राहक तो अब जरीना की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखते थे। चुनाचा वो ज्यादातर फारिग बैठी रहती। कभी कोई नया ग्राहक आता तो पहली और आखिरी बार उसे साथ ले जाता। अब तो मुश्तरी को यह एहसास होने लगा था कि जमील से 50 रुपए में इस लड़की को खरीद कर उसने खसारे का सौदा किया था। बाई जी, उसने चौंक कर देखा। दरवाजे में बिशारत खड़ा था। क्या बात है बशारत? वो बाई जी, नवाब साहब आपको बुला रहे हैं। मुश्तरी बेगम परेशान हो गई। कहीं जरीना ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। उसने दिल में सोच लिया कि अगर ऐसा हुआ तो वो इसे सही मानों में इस बाजार के किसी कसाई के हाथ बेच देगी। जान तो छूटे। वो कमरे में दाखिल हुई तो नवाब साहब गांव तक की सी टेक लगाए मसहरी पर नीम दराज थे। वो इनके सामने 10 बस्ता खड़ी हो गई। क्या हुक्म है नवाब साहब? बैठ जाओ तो सुकून से बात करें। मुश्तरी बेगम का दिल और जोर से धड़का, ताहम उसने कुर्सी खींची और बैठ गई। जी फरमाइए। भाई, इस लड़के ने हमें परेशान कर दिया है। मुश्तरी बेगम को पहले तो लगा नवाब साहब ने लड़की कहा है, गोया जरीना की शिकायत है। क्या हुआ, कुछ फरमाइए तो। उसका शर्मिलापन ख़त्म ही नहीं होता किसी तरह। वैसे इतना तो हुआ कि उस लड़की से मानूस हो गया है वो। अब मुश्तरी बेगम की समझ में आया वो अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं। उसने सुकून की सांस ली। चलें, इतना तो हुआ, उसने दिलासा देने वाले अंदाज में कहा। आते रहेंगे यहाँ तो खुल ही जाएंगे। यही तो मसला है। लड़की से तो वो खुल गया है, लेकिन ये जगह उसे कबूल नहीं। ओह, बात कुछ कुछ मुश्तरी की समझ में आ रही थी। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म का तो यहाँ मौका नहीं, एक इस्तदा है। मेरे लिए तो वो भी हुक्म का दर्जा रखती है। आप इस लड़की को हमें दे दें। मुश्तरी बेगम का दिमाग सरपट दौड़ने लगा। ये तो वो समझ चुकी थी कि जरीना इसके मतलब की नहीं। ये बात उसे पहली नज़र में ही समझ लेनी चाहिए थी, लेकिन वो उसके हुस्न पर रीझ गई थी। अब ये जान छुड़ाने का मौका मिल रहा था, लेकिन बहरहाल कारोबार की वो पक्की थी। उसने मुंह पक्का करके कहा, आप तो जानते हैं नवाब साहब कि हम अपना माल किराए पर देते हैं। इसे बेचने लगें तो फिर खाली दुकान में बैठकर मक्खियाँ मारेंगे क्या? तो यहाँ खरीदने के लिए आता ही कौन है? नवाब साहब ने भी बेरुखी से कहा। मजबूरी ना होती तो हम भी ये बात नहीं करते। खैर, ये तो मालूम हो गया कि साहबजादे का शर्मिलापन कैसे ख़त्म होगा। लड़कियां तो बाजार में बहुत, इससे भी अच्छी मिल जाएंगी। वो उठकर बैठे जैसे जाने के लिए तैयार हो रहे हों। मुश्तरी बेगम गड़बड़ा गई। आप खफा क्यों होते हैं नवाब साहब? हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम इनकार सुनने के आदी नहीं हैं। तो मैंने कब इनकार किया है? तो फिर बताओ, क्या पेश करूं? कोई और होता तो मैं इस लड़की को 1 लाख में भी ना देती, पर मामला आपका है। मैं आपको खोना नहीं चाहती, चाहती हूँ आपसे ताल्लुक़ हमेशा बना रहे। आप जैसे कदरदान तो किस्मत से मिलते हैं। नवाब साहब कुछ मुस्तरब नजर आने लगे। मेरी बात का जवाब दो बाई जी। आप 1000 दे दीजिए। नवाब साहब का हाथ बेसाख्ता शेरवानी की अंदरूनी जेब की तरफ लपका, लेकिन फिर रुक गए और वो शेरवानी के बटन को उंगली से थपथपाने लगे। 1000 रुपये का मतलब भी समझती हो बाई जी? उन्होंने तीखे लहजे में कहा। मुश्तरी बेगम ने हाथ की वो हरकत देख ली थी, चुनाचा वो डट गई। इज्जत के अलावा सब कुछ दे रखा है अल्लाह ने हजूर। इज्जत होती तो हम भी नवाब होते। नवाब साहब, बहुत गुस्ताखाना जवाब दिया है तुमने। नवाब साहब ने बहुत नरम लहजे में कहा, लेकिन हम तुम्हें बता दें, एक चीज़ और है जो तुम्हारे पास नहीं है इज्जत के अलावा, और वो है ताकत। ताकत समझती हो तुम? इस कोठे को उजड़ने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, लेकिन हम खरीदने की चीज़ को खरीदने के कायल हैं, छीनने के नहीं। लफ्ज़ मुंह से निकलते ही मुश्तरी बेगम को गलती का एहसास हो गया था। नवाब साहब की बात सुनकर वो दहल गई। उसने जल्दी से नवाब साहब के पांव पकड़ लिए। मुझसे बेदयानी में बहुत बड़ी भूल हो गई है नवाब साहब, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ तो जब करेंगे कि सदा देने का कोई इरादा हो। हमारा मुकाम ये नहीं कि तुम जैसे से उलझें।
آپ کا ناراض ہونا ہی میری سزا ہے۔ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میں آپ کے پاؤں نہیں چھوڑوں گی۔ جاؤ، معاف کیا اس لیے کہ غلطی ہماری بھی ہے۔ کچھ خریدتے ہوئے مول تول ہم کبھی نہیں کرتے، بس یہ لڑکی ہمیں کچھ زیادہ پسند نہیں، اسی لیے بات اتنی بھی ہو ہی گئی۔ مگر میں اب آپ سے ایک دھیلا بھی نہیں لوں گی، اور لڑکی آپ کی ہوئی۔ تم پھر گستاخی کر رہی ہو۔ اب تو ہم تمہیں 1000 ہی دیں گے۔ نواب صاحب نے شیروانی کی اندرونی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور 1000 گن کر اس کے سامنے ڈال دیے۔ مشتری بیگم نے دکھاوے کی خاطر خاصی بحث کی اور بالآخر نواب صاحب کے احترام میں رقم قبول کر لی۔ اس سے بہتر ہوتا نواب صاحب آپ اسے میری طرف سے تحفہ سمجھ کر لے جاتے۔ دل بھر جاتا تو مجھے واپس دے جاتے۔ آخر ایک دن اس سے دل تو بھر ہی جائے گا نا چھوٹے سرکار کا۔ تم نے پھر گستاخی کی بائی جی۔ دل بھر جانے پر بھی ہم کوئی چیز نہیں پھینکتے، نہ دکاندار کو واپس دیتے ہیں۔ دل بھر جائے گا اس سے تو یہ ہمارے گھر میں کام کاج کرے گی۔ ویسے بھی کبھی کھوٹا سے کبھی کام آ ہی جاتا ہے۔ اب تم ایسا کرو، ایک بڑی چادر لا دو ہمیں۔ مشتری بیگم نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اب کچھ پوچھنے کی ہمت تو اس میں نہیں رہی۔ دیکھو نا، ابھی تو رات شروع ہوئی ہے، یہاں رونقیں شباب پر ہوں گی۔ ہم اس لڑکی کی نمائش تو نہیں کریں گے، ہم تو یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اب اس پر کسی کی بری نظر بھی پڑے سوائے ہمارے۔ مشتری نے دل ہی دل میں گویا ان کی بات مکمل کی۔ جی بہت بہتر، اس نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ اس نے ایک بار بھی درمیانی دروازے پہ پڑے پردے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتی تو شاید اسے 2 بڑی بڑی آنکھیں نظر آ جاتی جو پردے کی جھری سے جھانک رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں حیرت تیر رہی تھی، اور تیر اس لیے رہی تھی کہ ان میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ بھگی والے کے اندازے کے مطابق اسے وہاں کھڑے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ بس ایک بار بھگی سے اترا جب اسے بھوک لگی۔ مدت سے اسے دودھ جلیبی کی آرزو تھی۔ آج پیسوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس نے سامنے کی دکان پر جلیبی کا آرڈر دے دیا، پھر سیر ہو کر کھایا اور پیا۔ اس کی روح تک خوش ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے سواریوں کو زینے سے نکلتے دیکھا تو نیچے اتر آیا۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، بڑی سی چادر میں لپٹی اور اسی چادر کا گھونگھٹ سا نکالے۔ بڑے میاں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ تینوں بھگی میں بیٹھے تو کوچ بان نے جلدی سے پردے کھینچ دیے۔ عبدالحق نے اسے کیمپ کا پتہ بتایا، بھگی چل دی۔ عبدالحق نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا، 9:30 بجے تھے۔ اس نے سوچا مسعود صاحب کے گھر پہنچتے پہنچتے 11 بج جائیں گے۔ بازار میں تو رونق پہلے سے زیادہ تھی، لیکن رات ہونے کا احساس بازار سے نکلنے کے بعد ہوا۔ ہر طرف سکوت تھا، کبھی کوئی اکا دکا راہگیر یا تانگا نظر آ جاتا تھا۔ عبدالحق نے کیمپ کے باہر بگی رکوائی اور کیمپ کے دفتر کی طرف لپکا، جو رات کے وقت اخلاق کی خوابگاہ میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ اخلاق جاگ رہا ہے۔ ارے تم ابھی سوئے نہیں؟ ہاں، کام میں لگا ہوا تھا، اخلاق نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ بس اب سونے جا رہا ہوں۔ مجھے مسعود صاحب کا پتہ چاہیے۔ بڑے صاحب کا پتہ؟ اتنی رات کو؟ خیر تو ہے؟ سب خیریت ہے، بس مجھے اسی وقت ان سے ملنا ہے۔ ایسی کیا بات ہے، صبح مل لینا۔ نہیں اخلاق بھائی، بہت ضروری بات کرنی ہے ان سے، عبدالحق نے کہا، پھر اسے پریشان دیکھ کر تسلی دی۔ یقین کرو، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بلکہ خوشخبری ہی ہے۔ اخلاق سے مسعود صاحب کا پتہ اچھی طرح سمجھنے کے بعد وہ واپس آیا اور کوچ بان سے کہا، اب مغل پورے چلنا ہے۔ مسعود صاحب کے مکان تک پہنچنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ مکان کیا، وہ تو وسیع و عریض کوٹھی تھی۔ گیٹ بند تھا، لیکن اندر چوکیدار موجود تھا۔ عبدالحق نے اس سے کہا، ہم مسعود صاحب کے مہمان ہیں۔ صاحب تو سو چکے ہوں گے، چوکیدار نے کہا۔ عبدالحق ایک لمحے کو ہچکچایا۔ اخلاقی طور پر زیادتی تھی، مگر وہ جس طرح کی صورتحال میں تھے اس میں یہ جائز لگ رہی تھی۔ اس نے چوکیدار سے باروب لہجے میں کہا، ہم بہت دور سے آئے ہیں، تم صاحب کو جگا دو۔ میرا وعدہ ہے صاحب، ناراض نہیں ہوں گے۔ آپ کا نام کہنا عبدالحق آیا ہے۔ چوکیدار اندر چلا گیا۔ عبدالحق کو ایک بات کا خیال آیا تو اس نے بگی میں بیٹھے افضال صاحب سے پوچھا، بڑے صاحب زرینہ کو پہچانتے تو نہیں ہیں؟ افضال صاحب نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسے پہچان سکیں گے۔ کیمپ میں ہزاروں افراد ہوتے ہیں، اور پھر لڑکی۔ تاہم اتنا کہہ کر انہوں نے سوالیہ نظروں سے زرینہ کو دیکھا۔
میرا اور ان کا سامنا 2-1 بار ہی ہوا ہوگا، وہ مجھے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ چوکیدار کوئی 5 منٹ بعد واپس آیا اور اس نے گیٹ کھول دیا۔ اس کے ساتھ مسعود صاحب بھی تھے۔ عبدالحق نے انہیں سلام کیا۔ جواب دیتے ہوئے انہوں نے اسے لپٹا لیا۔ مجھے شرمندگی اور افسوس ہے کہ نا وقت آپ کو زحمت دی۔ عبدالحق نے معذرت کی۔ ارے نہیں، میں نے کہا تھا نا، یہ تمہارا ہی گھر ہے تو اپنے گھر آدمی جب چاہے آ سکتا ہے۔ مسعود صاحب نے کہا، یہ بتاؤ خیریت ہے نا؟ جی الحمدللہ، بلکہ میں تو اچھی خبر کے ساتھ آیا ہوں، مگر اس سلسلے میں آپ کی فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں حاضر ہوں۔ مجھے میری بچھڑی ہوئی بہن مل گئی ہے مسعود صاحب، میں کچھ دن کے لیے اسے آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں۔ گاؤں جاتے ہوئے ساتھ لے جاؤں گا، یہ تو میرے لیے اعزاز ہوگا۔ میں تمہارے کسی کام آیا؟ مسعود صاحب نے کہا، پھر غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، لیکن تم تو یہاں کسی رضوان صاحب کی تلاش میں آئے تھے۔ جی ہاں، ان کی بھی تلاش ہے، لیکن بہن کا معاملہ ایسا تھا کہ اس کا اعلان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مسعود صاحب مطمئن نظر آنے لگے۔ ہاں یہ تو ہے، خیر تم بہن کو لے کر آئے ہو؟ میں بچوں کو جگاتا ہوں۔ یوں عبدالحق کے لیے اور آسانی ہو گئی۔ پروگرام کے مطابق افضال صاحب بگی میں ہی بیٹھے رہے۔ زرینہ اتر کر عبدالحق کے ساتھ کوٹھی میں چلی گئی۔ اب ہمیں ہوٹل لے چلو، عبدالحق نے باہر آ کر بگی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہوٹل کیوں؟ افضال صاحب نے مترزانہ لہجے میں کہا۔ عبدالحق نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ افضال صاحب زرینہ کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتے تھے، لیکن خاموش رہے۔ بگی ہوٹل کے سامنے رکی اور وہ دونوں نیچے اترے۔ عبدالحق نے کوچ بان کو 10 روپے دیے۔ یہ کیا باؤجی، 5 روپے تو آپ نے پہلے ہی دے دیے تھے۔ کوچ بان نے کہا، رکھ لو، خوشی سے دے رہا ہوں، تم نے ہمارا ساتھ بھی تو دیا ہے۔ عبدالحق نے کہا، پھر بولا، ایک بات مانو گے میری؟ بولو باؤجی۔ آج جو کچھ بھی دیکھا، سنا اور سمجھا ہے، اسے بھول جانا، کبھی زبان پر نہیں لانا۔ آپ لوگوں کو تو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا باؤجی۔ کوچ بان آپ دیدہ ہو گیا، اور یہ وعدہ کبھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا باؤجی، پر اتنا سمجھتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے ایک نیکی میں شریک کیا ہے۔ بس اب تم جاؤ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے آئے۔ وہاں عبدالحق نے افضال صاحب کو سمجھایا کہ نواب صاحب کی حیثیت سے وہ کیمپ میں جاتے تو چمک گوئیاں ہوتی، اور یہ کہ اسی لیے اس نے مسعود صاحب سے ان کا سامنا نہیں ہونے دیا۔ افضال صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم بہت عقل مند ہو میاں، اور تم نے ہر لمحہ زرینہ کی عزت کا خاص خیال رکھا ہے۔ بھائیوں کو بہنوں کی عزت کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ سو جائیے۔ عبدالحق بستر پر لیٹتے ہی سو گئے۔ صبح 4 بجے وہ تہجد کے لیے اٹھے تو افضال صاحب جاگ رہے تھے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، وہ کیمپ میں بھی کہاں سوتے تھے۔ صبح انہوں نے ہوٹل میں ہی ناشتہ کیا۔ پھر عبدالحق نے کہا، اب کیمپ چلیں، مسعود صاحب سے زرینہ کی خیریت بھی پوچھنی ہے۔ افضال صاحب نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، تو اب میں زرینہ کی طرف سے بے فکر ہو جاؤں؟ بالکل، اب وہ میری بہن ہے اور زندگی کی آخری سانس تک میری ہی ذمہ داری ہے۔ باہر آ کر عبدالحق نے کیمپ کے لیے تانگا کیا، مگر افضال صاحب نے کیمپ جانے سے انکار کر دیا۔ میں تو اپنی روز کی آوارہ گردی پر نکلوں گا میاں، یہ میرے کپڑے میرے ٹرنک میں رکھ دینا، بلکہ اب یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ عبدالحق نے زبردستی ان کی جیب میں 10 روپے ڈال دیے۔ تو پھر شام کو ملاقات ہوگی۔ دیکھو میاں کیا ہوتا ہے، آدمی کو تو آنے والے پل کا بھی علم نہیں ہوتا۔ ان کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ عبدالحق نے غور سے انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کہیں گہرائی میں اسے وحشت سی مچلتی نظر آئی، یا پھر وہ اس کا وہم تھا۔ اگلے ہی لمحے افضال صاحب پلٹے اور مخالف سمت میں چل دیے۔ ان کی چال میں بہت تیزی تھی۔ عبدالحق چند لمحے انہیں جاتا دیکھتا رہا، پھر تانگے میں بیٹھ گیا۔ چلو بھائی۔ دوپہر کو حسن دین سے معلومات حاصل کر کے نکلنے میں دیر ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں لاہور پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ اس وقت کیمپ جانا مناسب نہیں تھا۔ اسٹیشن کے باہر اس نے چارپائی، تکیہ اور چادر لے کر رات گزاری، اور صبح ہوتے ہی کیمپ کا رخ کیا۔ کیمپ میں عبدالحق موجود نہیں تھا۔ وہ سیدھا مسعود صاحب کے پاس چلا گیا۔ رات عبدالحق کافی دیر سے میرے پاس آئے تھے، مسعود صاحب نے کہا۔ پھر زبیر کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے بولے، ان کی کھوئی ہوئی بہن مل گئی ہے۔ زبیر اپنی حیرت نہیں چھپا سکا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا
اور بہت تیزی سے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر صاحب نے کسی کو اپنی بہن کے بارے میں بتایا ہے جبکہ ان کی کوئی بہن ہی نہیں تو یہ ضروری ہی ہوگا اسے کوئی بات نہیں بتانی ہوگی۔ تم تو ایسے چونکے جیسے اس بات سے بے خبر ہو کہ ان کی کوئی بہن بھی ہے، مسعود صاحب نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ رات سے ہی بے چین تھے۔ یہ بات نہیں کہ انہیں عبدالحق پر اعتبار نہیں تھا، لیکن وہ اتنا کچھ دیکھ چکے تھے کہ ہر بات پر شبہ کرنا ان کی عادت بن گیا تھا۔ عبدالحق بہرحال جوان آدمی ہیں اور اس دور میں بد نصیب لڑکیاں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈولتی پھرتی ہیں۔ وہ جانتے تھے عبدالحق پوری طرح خود مختار آدمی ہے۔ کون جانے وہ اس لڑکی کو، بہرحال وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انہیں کسی ایسے ویسے معاملے میں استعمال کرے۔ میں اس پر حیران ہوں کہ انہوں نے آپ کو یہ بات کیسے بتا دی۔ یہ بات تو وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ زبیر کو بھی نکتہ سوجھ ہی گیا۔ مسعود صاحب ایک دم مطمئن نظر آنے لگے۔ ارے وہ میرا بڑا احترام کرتے ہیں اور مجھے بھی وہ بہت عزیز ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب دیکھو نا، انہوں نے صرف مجھے ہی بتایا نہیں زرینہ کو، بلکہ میرے گھر بھی چھوڑ گئے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ ابھی گاؤں واپس نہیں جا سکتے۔ اب زرینہ کو وہ کیمپ میں تو نہیں رکھ سکتے۔ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا سمجھا۔ زبیر کے لیے وہ انکشاف پر انکشاف تھا، مگر وہ اب پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ تب تو ٹھیک ہے، انہیں آپ کو بتانا ہی تھا۔ اور سناؤ، تمہارے گاؤں میں پانی پہنچ گیا؟ جی ہاں جناب، اب اسے گاؤں نہیں قصبہ کہنا چاہیے۔ آنے والے وقتوں میں وہ اچھا خاصا شہر ہوگا۔ جی ہاں۔ وہ دونوں حق نگر کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے رہے، یہاں تک کہ عبدالحق آ گیا۔ زبیر کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ ارے زبیر، تم کب آئے؟ پھر پریشان ہو گیا۔ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ سب ٹھیک ہے صاحب، بس مجھے اماں نے بھیجا ہے۔ زبیر نے معذرت طلب نگاہوں سے مسعود صاحب کو دیکھا۔ آپ اجازت دیں تو؟ مسعود صاحب مسکرائے۔ تم ان سے بات کر لو، میرے پاس فرصت سے آنا۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ زبیر نے سکون کی سانس لی۔ وہ صحیح معنوں میں بڑی مشکل میں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسعود صاحب اس کی موجودگی میں اس کے صاحب سے اس کی بہن کے بارے میں بات کریں اور صاحب کو شرمندگی ہو۔ دوسری طرف وہ صاحب سے بھی اس سلسلے میں کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ خود ہی بتائیں تو بتائیں۔ وہ ایک تنہا گوشے میں جا بیٹھے۔ عبدالحق کو اس پر حیرت تھی کہ زبیر بہت بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ جس انداز میں اس نے مسعود صاحب سے معذرت کی تھی وہ اس کی پرانی شخصیت سے متصادم تھا۔ صاحب، اماں نے کہا ہے آپ اب گھر واپس آ جائیے، زبیر نے کہا۔ عبدالحق کو دوسری بات کی حیرت ہوئی۔ صاحب، اس نے بات جیسے سنی ہی نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں زبیر کہ آپ بہت بدل گئے ہیں۔ جس طرح آپ نے میرے ساتھ علیحدگی میں بات کرنے کے لیے مسعود صاحب سے بات کی اور اب آپ مجھے صاحب کہہ رہے ہو۔ بس سیکھ رہا ہوں صاحب۔ اب دیکھیں نا، مالک تو بس اللہ کی ذات ہے۔ میری عادت تھی آپ کو مالک کہنے کی۔ کسی سے میں نے یہ لفظ سنا اور آپ کے لیے پسند کر لیا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اور بھی اچھا لگے گا کہ اگر آپ میرا نام لیں۔ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں صاحب، زبیر گڑگڑانے لگا۔ اور صاحب، اب آپ رابعہ کو سنیں گے تو بھی حیرت ہوگی۔ ہم لوگوں نے منجلی بی بی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور بھی سیکھ رہے ہیں۔ نور بانو کے تذکرے پر عبدالحق کے چہرے پر رنگ سا دوڑ گیا۔ کیسی ہیں وہ؟ بے ساختہ پوچھا۔ جی ٹھیک ہیں۔ اور باقی لوگ؟ عبدالحق نے جلدی سے اپنے سوال کی اہمیت کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ زبیر اسے گاؤں کی خبریں سنانے لگا۔ اسے پانی کے، پنچایت کے قیام کے اور نئے آنے والوں کے بارے میں بتایا۔ پھر جھجکتے ہوئے بولا، صاحب ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ پھر اس نے اٹک اٹک کر بتایا کہ رابعہ ماں بننے والی ہے۔ عبدالحق نے گرم جوشی سے اسے لپٹا لیا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ پاکستان کی برکت ہے۔ انشاءاللہ ہمارے علاقے میں پیدا ہونے والا پہلا خالص پاکستانی بچہ تمہارا ہوگا، اس نے کہا۔ پھر اسے خیال آیا تو اس نے پوچھا، میرے مینو کا کیا حال ہے؟ ارے صاحب، وہ تو بس بچ ہی گیا اللہ کی رحمت سے، ورنہ تو مر ہی جاتا۔ عبدالحق گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ ارے صاحب، آپ نے اس کی عادتیں ایسی بگاڑ دی تھیں، وہ چارہ آپ کے ہاتھ سے کھانے کا عادی تھا، پھر ہر وقت آپ کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ آپ چلے آئے تو اس نے کھانا پینا، دوڑنا، کھیلنا سب چھوڑ دیا۔ پیٹ سے لگ گیا۔ میں تو پریشان تھا کہ اب کیا منہ دکھاؤں گا آپ کو۔ پھر پتہ نہیں کیسے منجلی بی بی نے اسے رام کر لیا۔ اب وہ سارے لاڈ ان سے کرتا ہے۔ وہ پہلے جیسا ہو گیا ہے صاحب۔
عبدالحق کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی، خود پر افسوس بھی ہوا کہ اسے بے سوچے سمجھے اس طرح چھوڑ آیا۔ اگر وہ مر جاتا تو۔ اس کے بعد زبیر نے مطلب کی بات چھیڑی۔ زبیر بھائی، آپ جانتے ہیں میں ابھی واپس نہیں آ سکتا، میں یہاں ایک کام سے آیا ہوں اور وہ کر کے ہی جاؤں گا، مگر وہاں آپ کی ضرورت ہے صاحب، وہاں آپ موجود ہیں زبیر بھائی، اب آپ کو ہی سب کچھ سنبھالنا ہوگا۔ لیکن صاحب یہ میرے بس کا نہیں، میں نوکر آدمی، یہ ذہن سے نکال دیجئے زبیر بھائی، آپ اب کسی کے نوکر نہیں، خود مختار اور آزاد آدمی ہیں، فیصلے کر سکتے ہیں۔ فیصلے کرنے مجھے کہاں آتے ہیں؟ زبیر نے بے بسی سے کہا۔ کریں گے تو آ جائیں گے۔ دیکھیں زبیر بھائی، اس وقت سب کو پاکستان کے استحکام کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے۔ یہ بات عرفان صاحب اور مسعود صاحب جیسے لوگ مجھ سے کہتے ہیں اور یہ بات میرے دل کو لگتی بھی ہے۔ اب آپ کو میں ترکیب بتاتا ہوں۔ میرے پتا جی یا آپ کے پتا جی، ان کو کیسے بھول سکتا ہوں صاحب، انہیں بہت زیادہ دیکھا تھا آپ نے اور بہت غور سے دیکھا تھا۔ جی ہاں صاحب، بس تو زمین کے معاملات میں آپ اس طرح بات کریں، عمل کریں، فیصلے کریں جیسے وہ کرتے تھے۔ زبیر دونوں رخساروں کو ہاتھوں سے پیٹنے لگا۔ میں کہاں صاحب؟ عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ منجلی بی بی سے اتنا اچھا بولنا سیکھ لیا آپ نے، حالانکہ انہیں اتنا دیکھا بھی نہیں۔ پتا جی کے ساتھ اور قریب تو آپ برسوں سے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور سن لیجئے، یہ میرا حکم ہے۔ جی صاحب، زبیر نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ ابھی میرے ساتھ کچہری چلیں، میں آپ کے نام مختار نامہ بنوا دیتا ہوں، پھر میرے تمام اختیارات قانونی طور پر آپ کے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے آپ یہاں رکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو کیا آپ؟ نہیں، میں واپس آؤں گا یہ کام کر کے، عبدالحق نے جلدی سے کہا۔ اس نے سمجھ لیا کہ زبیر کو اس وقت ٹھکانے کی ضرورت ہے، کچھ عرصہ وہ معاملہ سنبھالے گا تو اس میں اعتماد آ جائے گا، لیکن ابھی ڈر گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس نے یہ نہیں بتایا کہ مسعود صاحب کی بات اس کے ذہن نے قبول کر لی ہے، اور کچھ نہیں تو اس نے تعلیم مکمل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ بس آپ اس وقت میرے حکم کی تعمیل کریں۔ ٹھیک ہے صاحب، زبیر نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں کچہری جانے کے لیے کیمپ سے نکل آئے۔ کچہری سے مختار نامہ بنوا کر انہوں نے باہر کھانا کھایا، پھر کیمپ واپس آئے۔ انہیں وہاں بیٹھے ذرا ہی دیر ہوئی ہوگی کہ مجید ہانپتا کانپتا کیمپ میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر عبدالحق کو کسی سنگین گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنے دوست و نظیر اور نعمان کو دیکھ کر ان کی طرف لپکا۔ فاصلہ خاصا تھا درمیان میں۔ عبدالحق کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اتنا اس نے دیکھا کہ مجید ہجیانی انداز میں اپنے دوستوں کو کچھ بتا رہا ہے۔ ہجان اس کے ایک ایک عضو کی حرکت سے جھلک رہا تھا۔ نذیر اور نعمان کا رد عمل اتنی دور سے بھی واضح تھا۔ ان کے منہ کھلے ہوئے تھے اور چہروں پر بے یقینی کا تاثر تھا۔ پھر وہ کچھ بولے بھی۔ ذرا ہی دیر میں وہ خبر پورے کیمپ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ عبدالحق کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ افضال صاحب جیسا آدمی، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خود مجید کے پاس گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب۔ افضال چچا نے جمیل بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ اس کی آواز میں اب بھی جان تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہاں موجود تھا اور جمیل بھائی سے بات کر رہا تھا۔ اچانک افضال چچا آئے۔ جمیل بھائی نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو بولے، آپ یہاں کیسے افضال؟ افضال چچا نے کہا، میں تیرے لیے ہی آیا ہوں کمینے۔ افضال، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کام تو مجھے پاکستان آنے سے پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے ایک ہاتھ نکالا جیب سے اور جمیل بھائی پر وار کرنے شروع کر دیے۔ عبدالحق کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ افضال صاحب نے جمیل کو افضال تو نہیں کہا ہوگا؟ ارے وہ تو اب بھی انہیں افضال کہہ رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ مارتے وقت بھی وہ انہیں افضال کہہ رہے تھے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جمیل ہسپتال میں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں بتا رہا ہوں وہ مر چکے ہیں، ہسپتال لے جانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ افضال چچا نے انہیں بری طرح کاٹ ڈالا تھا اور آخر میں تو ذبح ہی کر دیا انہوں نے۔ عبدالحق جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اس کے لیے تصور بھی محال تھا، اور وہ بھی افضال صاحب کے لیے۔ مسعود صاحب کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بھی باہر آ گئے۔ مجید کہانی پھر دہرانے لگا۔
میرے حلق سے نہیں اتر رہی یہ بات، مسعود صاحب نے کہا۔ وہ عبدالحق سے مخاطب تھے۔ چلو تھانے چل کر معلوم کرتے ہیں۔ عبدالحق نے زبیر کو وہیں رکنے کو کہا اور مسعود صاحب کے ساتھ کیمپ سے نکل آیا۔ مسعود صاحب کی فیاٹ میں وہ تھانے پہنچے تو تھانے دار مسعود صاحب کے آگے بچ گیا۔ وہ انہیں جانتا تھا۔ ہم کیمپ میں ہونے والے قتل کے سلسلے میں آئے ہیں، مسعود صاحب نے اس سے کہا۔ وہاں مجید کی ہر بات کی تصدیق ہو گئی۔ افضال صاحب نے جمیل کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا تھا۔ ہم افضال صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، مسعود صاحب نے کہا۔ ضرور سر، پہلے چائے پی لیں۔ مسعود صاحب کچھ ہچکچائے، مگر پھر شاید افضال صاحب کی بہتری کی خاطر چائے پینے پر آمادہ ہو گئے۔ عبدالحق اس دوران بہت تیزی سے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ افضال صاحب جیسا آدمی اور ایسا بے رحمانہ قتل، پھر سوال یہ تھا کہ انہوں نے اس دوسرے کیمپ جا کر بلا ارادہ جمیل کو قتل کیوں کیا، اور بلا ارادہ قتل تھا کیونکہ چاقو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ جمیل کے بارے میں عبدالحق کو ایک بات یاد آئی۔ وہ بڑے بڑے افسران کو لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی کڑیاں ملنے لگیں۔ اگر جمیل کا یہ دھندا تھا تو وہ کسی لڑکی کو ہیرا منڈی لے جا کر بھی بیچ سکتا تھا، تو ممکن ہے زرینہ کو بھی اس نے ہی بیچا ہو۔ اب عبدالحق نے کوٹھے پر زرینہ سے ہونے والی ملاقات کو ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے وہاں افضال صاحب سے پوچھا تھا کہ زرینہ کو کون دھوکہ دے کر لایا اور بیچ گیا، تو وہ جھنجھلا گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ زرینہ نے انہیں نہیں بتایا، اور یہ کہ اس سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ عبدالحق نے دلیل بھی دی تھی کہ آدمی دھوکہ کسی پہچان والے سے ہی کھاتا ہے۔ اب کہانی عبدالحق کی سمجھ میں آنے لگی۔ زرینہ نے افضال صاحب کو یقیناً بتایا ہوگا کہ جمیل اسے دھوکہ دے کر یہاں لے آیا تھا، اور وہ کیوں نہ بتاتی؟ یہ کوئی چھپانے والی بات تھی ہی نہیں۔ تو افضال صاحب نے اسی وقت جمیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسے موذی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے صبح افضال صاحب اس کے ساتھ کیمپ نہیں آئے۔ اس نے انہیں 10 روپے دیے تھے، لہذا چاقو خریدنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ پھر وہ دوسرے کیمپ گئے اور انہوں نے جمیل کو قتل کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ جمیل کو افضال کیوں کہہ رہے تھے؟ عبدالحق کی سمجھ میں ایک ہی بات آتی تھی، افضال صاحب اس معاملے میں زرینہ کا نام آنے سے بچانے کے لیے، اسے رسوائی سے بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ وہ پاگل بن رہے ہیں تاکہ ان سے تفتیش ہی نہ کی جائے۔ یقیناً یہی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ یہ صورتحال زرینہ کے لیے بہت خطرناک تھی۔ مشتری بائی کو بھی کسی طرح اس واقعے کا علم ہو سکتا تھا، پھر افضال صاحب کو پہچان لیتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ کسی وقت افضال صاحب کی زبان سے زرینہ کا نام پھسل جاتا۔ اس لحاظ سے زرینہ کو فوری طور پر گاؤں بھجوانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ افضال صاحب کب تک پاگل بنے رہ سکتے تھے، اور زرینہ اب اس کی بہن تھی، اس کی عزت۔ چائے پی لو برخوردار، مسعود صاحب نے اسے چونکایا۔ اس نے جلدی سے چائے پی لی۔ تھانے دار انہیں ان حوالات تک لے گیا جہاں افضال صاحب بند تھے۔ انہوں نے سلاخوں والے دروازے کے پار دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے، آنکھیں مندی ہوئی تھیں۔ وہ وہاں اکیلے تھے۔ دروازہ کھول دو، ہم ان سے اندر جا کر ملاقات کریں گے، مسعود صاحب نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یہ مناسب نہیں سر، ملزم پر وحشت طاری ہے، وہ کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے، تھانے دار نے معذرت طلب لہجے میں انہیں سمجھایا۔ ارے وہ ہمیں جانتے ہیں، وہ میرے ہی کیمپ میں رہتے ہیں سر، میرا تو خیال ہے وہ اس وقت خود کو بھی نہیں پہچانتے۔ ایسا کریں، آپ پہلے دور سے بات کریں، پھر آپ حکم کریں گے تو میں دروازہ بھی کھول دوں گا۔ افضال صاحب، افضال صاحب، مسعود نے انہیں پکارا۔ افضال صاحب بدستور اونگتے رہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو۔ زحمت نہ ہو تو ذرا یہاں آئیے۔ افضال صاحب اٹھے، دروازے تک آئے۔ وہ انہیں بہت غور سے دیکھ رہے تھے، لیکن نگاہیں اب بھی شناسائی سے محروم تھیں۔ افضال صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ مسعود صاحب نے درد مندی سے کہا۔ افضال صاحب نے حیرت اور تشویش سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے افضال صاحب کو تلاش کر رہے ہوں۔ پھر وہ مطمئن نظر آنے لگے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں افضال صاحب، مسعود صاحب نے ان سے کہا۔ افضال صاحب اب اچانک غضبناک ہو گئے۔ ان کا ہاتھ جارحانہ انداز میں سلاخوں سے باہر آیا۔ مسعود صاحب گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ تم نے مجھے گالی دی؟ تم نے مجھے گالی دی؟ اتنی بری گالی؟
افضال صاحب نے کف اڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو گالی نہیں دی افضال صاحب، مسعود صاحب نے ان کی پہنچ سے دور ہوتے ہوئے مدافعانہ انداز میں کہا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا، مجھے افضال کے نام سے پکارتے ہو، یہ تو بدترین گالی ہے۔ ارے میں نے زمین کا سب سے بڑا اور سب سے ذلیل بوجھ کم کر دیا ہے، میں نے اس حرامزادے افضال کو قتل کر دیا ہے، ٹکڑے کر دیے میں نے اس کے، اور تم مجھے افضال کہتے ہو؟ مسعود صاحب دم بخود تھے۔ عبدالحق نے افضال صاحب سے پوچھا، تو آپ کا کیا نام ہے جناب؟ میرا نام؟ افضال صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر ذہن پر زور دے رہے ہوں، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیوں کو زور زور سے مسلنے لگے۔ اچھا، مجھے تو جانتے ہیں نا آپ، اور یہ بڑے صاحب ہیں، میں نے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا، نہ ان بڑے صاحب کو، مجھے اپنا نام کیوں یاد نہیں آتا؟ ان کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ چلیں چھوڑیں، آپ آرام کریں، عبدالحق نے کہا۔ افضال صاحب دوبارہ اپنی جگہ جا بیٹھے۔ وہ لوگ دوبارہ تھانے دار کے کمرے میں آ گئے۔ آپ نے مار پیٹ تو نہیں کی ان کے ساتھ؟ عبدالحق نے تھانے دار سے پوچھا۔ اوہ توبہ کریں جی، اپنے بندے تو الٹے ڈرتے ہیں ان سے۔ سنو، میں ان کے لیے کپڑے بھجواؤں گا اور وکیل کا بندوبست بھی کروں گا، ان سے تعاون کرنا۔ لیکن سر، یہ 302 کا کیس ہے، میں نے تمہیں انہیں رہا کرنے کو تو نہیں کہا، مسعود صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ان کا حق ہے اور تمہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا، یہ کوئی عادی مجرم نہیں، لگتا ہے کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہیں، اور ہاں، ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا۔ جو حکم آپ کا سر۔ مسعود صاحب نے کھانے کے مد میں تھانے دار کو 5 روپے دینے چاہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ تو ان کا سرکاری حق ہے جناب، آپ بے فکر ہو جائیں، میں ہر طرح سے ان کا خیال رکھوں گا۔ مسعود صاحب اور عبدالحق تھانے سے باہر نکل آئے۔ عبدالحق صرف پریشان ہی نہیں، متوحش بھی تھا۔ یہ جمیل کے قتل کا معاملہ اسے بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ خدا نخواستہ کسی بھی وقت زرینہ اس معاملے میں ملوث ہو جائے گی، اور یہ اسے کسی قیمت پر گوارا نہیں تھا۔ جس لڑکی کو اس نے بہن کہا اور اسے بازار سے نکالا، وہ اب اس کی رسوائی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کے لیے سب سے اہم کام زرینہ کی شادی کروانا ہے۔ زبیر نے یہ بات محسوس کر لی کہ عبدالحق بہت پریشان ہے، اس سے کچھ پوچھنا تو اس کے نزدیک گستاخی تھی، بس وہ اس کے لیے دعا ہی کر سکتا تھا۔ اسے اس حال میں چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد اس نے عبدالحق سے کہا، میرے لیے کیا حکم ہے صاحب؟ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا اور اس لمحے سے اپنے دل کا بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ارے یہ معاملہ تو آسان ہے، زرینہ کو منظر سے ہٹا دیا جائے، فوری طور پر اسے گاؤں بھجوا دیا جائے۔ پریشان ہونے کی وجہ سے اسے یہ خیال ہی نہیں آیا تھا، ورنہ تو یہ اس کا طے شدہ لاہ عمل تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب تک اس کے گاؤں واپس جانے کا وقت نہیں ہوتا، زرینہ مسعود صاحب کے ہاں رہ لے گی اور پھر اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جائے گا۔ اب وہ غور کر رہا تھا کہ یہ تو تائید غیبی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ زبیر یہاں چلا آیا، بس زرینہ کو زبیر کے ساتھ بھیج دینا ہے۔ سوال یہ تھا کہ زبیر کو اس سلسلے میں کس طرح بتایا جائے۔ اس کی ذہنی کیفیت عجیب سی تھی۔ ایک تو وہ افضال صاحب کی طرف سے پریشان تھا۔ پہلے تو اس نے یہ سوچا تھا کہ افضال صاحب جان بوجھ کر پاگل بن رہے ہیں تاکہ زرینہ کا راز چھپا سکیں، لیکن حوالات میں ان کی حالت دیکھنے کے بعد اسے اس پر یقین نہیں رہا تھا۔ ان کی دماغی حالت تو سچ مچ خراب لگ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر اسے 2 طرح کی پریشانیاں لاحق ہو گئیں۔ ایک تو خود ان کے بارے میں تھی، وہ دعا کرتا تھا کہ اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائیں، مگر دوسری پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ واقعی پاگل پن ہے اور آگے کسی مرحلے پر دور ہو جاتا ہے تو عین ممکن ہے افضال صاحب جمیل کے قتل کا محرک بیان کر دیں اور زرینہ کا نام بھی لے دیں۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ وہ ان کے لیے دعا کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکتا تھا، مگر اب آسان حل نظر آ گیا تھا۔ اس سے ایک پریشانی تو کم ہو جاتی، البتہ دوسری باقی رہے گی۔ اگر افضال صاحب ہوش و حواس میں آ کر زرینہ کے بارے میں بیان دیں گے تو وہ اسے سنبھال لے گا۔ سب سے بڑی بات کہ زرینہ کی رسوائی اگر ہوئی تو یہاں ہوگی، وہاں گاؤں میں وہ خود تو رسوائی سے محفوظ رہے گی، وہ کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو سنبھال ہی لے گا۔ اب سے اچانک احساس ہوا کہ اس کی اپنی ذہنی کیفیت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک ہی بات بار بار سوچ رہا ہے، نئی بات سمجھ کر۔ صاحب،
آپ نے بتایا نہیں؟ زبیر نے اسے چونکا دیا۔ ارے ہاں، بس وہاں کے معاملات تمہیں سنبھالنے ہیں۔ میرے آنے تک مختار نامے کی رو سے تم میرے قائم مقام ہو۔ آج ہی تم گاؤں واپس چلے جاؤ، جو آپ کا حکم۔ عبدالحق نے سوچا زرینہ کو زبیر کے ساتھ بھجوانا ہے تو زبیر کا اب کیمپ میں ایک لمحے رکنا بھی ٹھیک نہیں۔ تم ایسا کرو، لاری اڈے چلے جاؤ، میں وہاں آ کر تم سے ملوں گا۔ تمہارے ساتھ کسی کو بھیجنا بھی ہے؟ زبیر کو یاد آ گیا، مسعود صاحب نے بتایا تھا کہ صاحب کو ان کی بہن مل گئی ہے۔ اب زبیر کو زرینہ کے بارے میں کیا بتائے؟ عبدالحق نے سوچا، ایک تو اس ذہنی کیفیت میں بات ہی نہیں کی جا رہی تھی، اور پھر یہ بات وہ جھنجھلا گیا۔ زرینہ کے بارے میں سب کچھ تو وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ اس نے سوچا زبیر نے پوچھا بھی تو وہ ٹال دے گا۔ اس کی ذہنی کیفیت اتنی خراب تھی کہ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا زبیر حکم کا بندہ ہے، کچھ پوچھنے کا تو قائل ہی نہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، میں جاؤں؟ ہاں تم جاؤ، اڈے پر میرا انتظار کرنا۔ اس کے جانے کے بعد عبدالحق مسعود صاحب کے کمرے کی طرف لپکا۔ وہ سویرے ہی آ جاتے تھے تاکہ کیمپ والوں کا ناشتہ ان کے سامنے ہو۔ سر آپ کو ایک زحمت دینی ہے، اس نے مسعود صاحب سے کہا۔ بھائی تم تکلف بہت کرتے ہو، وہ گاؤں سے زبیر آیا ہوا ہے نا، آج واپس جا رہا ہے۔ میں زرینہ کو اس کے ساتھ گاؤں بھجوانا چاہتا ہوں، ابھی سے۔ ارے کچھ دن ہمارے ساتھ گزارنے دو اسے، میری بچیاں بہت مانوس ہو گئی ہیں اس سے۔ عبدالحق کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے پاس کوئی مؤثر دلیل کہاں سے آئے، مگر اگلے ہی لمحے اسے سوجھ گیا۔ میں آپ کی بات نہیں ٹال سکتا سر، لیکن وہاں اماں اسے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں گی۔ اماں؟ ہاں ٹھیک کہتے ہو، یہ تو ہے۔ مسعود صاحب کی سمجھ میں اس کی بات کی اہمیت آ گئی۔ واقعی جو ماں مہینوں سے بیٹی سے ملنے کی امید آس لگائے بیٹھی ہو، جو کبھی ٹوٹے اور کبھی جڑے، جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں، اس کے لیے بیٹی کا اچانک آ جانا کتنی بڑی خوشی کا سبب ہوگا۔ تو برخوردار زحمت کیسی؟ زبیر کب جا رہا ہے واپس؟ ابھی ذرا دیر میں۔ تو چلو۔ وہ باہر آئے۔ عبدالحق مسعود صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک اور خیال اسے ستانے لگا۔ یہ تو وہ جانتا ہے کہ اس نے زرینہ کو زبان سے کہا ہی نہیں، دل سے بھی اپنی بہن سمجھتا ہے، تو کیا اب وہ اپنی بہن کو خالی ہاتھ 3 کپڑوں میں گھر بھیجے گا؟ مگر وہ دل محسوس کر رہ گیا، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ مسعود صاحب نے گاڑی پورچ میں روکی، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اندر چلے گئے۔ 2 منٹ بعد ایک ملازم اس کے لیے لسی لے آیا۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا، لیکن وہ بہت مضطرب تھا۔ جب تک زرینہ گاؤں کے لیے روانہ نہ ہو جاتی، اسے سکون نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے پاس سلیمانی ٹوپی ہوتی تو وہ اس کی مدد سے زرینہ کو پوری دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیتا۔ مسعود صاحب کوئی آدھے گھنٹے بعد واپس آئے تو زرینہ ان کے ساتھ تھی۔ معاف کرنا برخوردار، بچیاں اسے چھوڑ نہیں رہی تھیں، بلکہ اب بھی روئے جا رہی ہیں، اسی لیے اتنی دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں جناب۔ وہ باہر آئے۔ عبدالحق اگلی سیٹ پر بیٹھا اور زرینہ پچھلی سیٹ پر۔ پھر ملازم نے ایک سوٹ کیس لا کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی چل دی۔ کہاں جانا ہے؟ مسعود صاحب نے پوچھا۔ لاری اڈا چھوڑ دیجیے ہمیں۔ تو تم میرے ساتھ واپس نہیں چلو گے؟ مجھے کچھ دیر لگے گی، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ مسعود صاحب نے انہیں لاری اڈے پر اتار دیا۔ پھر انہوں نے پچھلی سیٹ سے سوٹ کیس اتارا اور زرینہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خدا حافظ بیٹی، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ یہ تمہارا بھائی عبدالحق ہمیں بہت عزیز ہے، اب اسے ہم چھوڑیں گے تو کبھی نہیں۔ اپنی اماں سے میرا سلام کہنا۔ عبدالحق نے سوٹ کیس کو حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا ہے سر؟ ارے کچھ نہیں، کل بچیاں زرینہ کو بازار لے گئی تھیں، وہاں ان لوگوں نے خریداری کی تھی اپنے لیے، یہ زرینہ کی چیزیں ہیں۔ عبدالحق کے دل سے ایک ملال دھل گیا۔ کیا ہوا کہ وہ اپنی بہن کو کچھ نہیں دلا سکا؟ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اہتمام فرما دیا۔ وہ زرینہ کی کیفیت سے بے خبر تھا، جو خوف زدہ ہو رہی تھی۔ زندگی اسے کہاں سے کہاں لا پھینک رہی تھی۔ پچھلا دن اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ مسعود صاحب کے گھر میں اسے بڑی عزت، بڑی محبت ملی تھی، مگر آج پھر زندگی اس کے لیے ایک تبدیلی لیے کھڑی تھی۔ اسے خیال آ رہا تھا کہ کچھ پتہ نہیں وہ ایک بار پھر بیچی جا رہی ہو، یہ ایک دھوکہ ہو، مگر اسے یاد تھا کہ افضال چچا نے بڑے یقین سے عبدالحق کو اس کا بھائی کہا تھا، اور گھر بار والے، بیٹیوں والے مسعود صاحب عبدالحق کی کتنی عزت کرتے تھے۔ وہ برا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر اس نے جھنجھلا کر سوچا، جہنم میں تو میں رہ آئی ہوں، اب ہر جگہ اس سے بہتر ہی ہوگی، اس سے بری جگہ تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ عبدالحق نے ادھر ادھر دیکھا، زبیر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا جلدی سے کچھ باتیں کر لے۔ سنو زرینہ، میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں خود اپنے ساتھ تمہیں گھر لے کر جاؤں، لیکن صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ تمہیں فوری طور پر بھجوانا ہے۔ دور کھڑے زبیر نے انہیں دیکھا اور سمجھ لیا کہ مداخلت مناسب نہیں۔ خوش قسمتی سے زبیر بھائی آ گئے، اللہ نے مشکل آسان کر دی، اب تم ان کے ساتھ گاؤں چلی جاؤ، میں اپنا کام نپٹا کر ہی گھر واپس آؤں گا۔ یہ سنتے ہی زرینہ کا رنگ فق ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ وہ ایک بار پھر بیچی جا رہی ہے۔ عبدالحق نے اس کی کیفیت بھانپ لی۔ ڈرو مت، اب تم میری بہن ہو، تمہیں ایک باعزت زندگی اور ہر وہ نعمت ملے گی جس کی تمہیں آرزو ہے۔ اور سنو، زبیر بھائی کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں، لیکن وہ خود کو میرے جانحصار سمجھتے ہیں۔ میری ناکارہ ترین چیز کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ تم تو میری بہن ہو، سگی بہن۔ زرینہ کچھ بول نہیں سکی، اس کے چہرے پر اب بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے پوچھا، ایسی کیا بات ہو گئی بھائی کہ میں آپ کے ساتھ جانے سے محروم ہو گئی؟ عبدالحق نے ایک گہری سانس لی، چند لمحے سوچا، پھر اسے افضال صاحب کے ہاتھوں جمیل کے قتل کے بارے میں بتا دیا۔ زرینہ کی آنکھوں میں نفرت دہک اٹھی۔ بہت اچھا کیا چچا نے، وہ منحوس اسی قابل تھا، اس کا لہجہ بے حد تند تھا۔ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا، یہ بات کیوں کہی تم نے؟ جمیل بھی انسان تھا، میں اسے انسان نہیں سمجھتی، پتہ ہے آپ کو، وہی تو مجھے دھوکہ دے کر لے گیا تھا اور مجھے بیچ آیا تھا۔ چلو، یہ بات بھی کھل گئی۔ عبدالحق نے گہری سانس لی، پھر اس نے زرینہ سے کہا، اب تم یہ سب کچھ بھول جاؤ، میرے گھر میں میری اماں تمہیں اتنی محبت دیں گی کہ تم ہر دکھ بھول جاؤ گی۔ اسی وقت عبدالحق کی نظر زبیر پر پڑی، زبیر بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا، پھر وہ ان کی طرف بڑھنے لگا، مگر بھائی میں انہیں اپنے بارے میں کیا بتاؤں گی؟ بے خبر زرینہ نے پوچھا۔ اب زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا، تمہیں کسی کو بھی اس سے زیادہ نہیں بتانا کہ تمہارے گھر والوں میں سے کوئی نہیں بچا اور تم مجھے کیمپ میں ملی تھی، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں بتانا کسی کو۔ اتنی دیر میں زبیر قریب آ گیا تھا۔ صاحب، یہ لاری بس جانے ہی والی ہے، 2 سیٹیں میں نے روک رکھی ہیں۔ پھر اس کی نظر سوٹ کیس پر پڑی، اس نے سوٹ کیس اٹھا لیا۔ لاری واقعی روانگی کے لیے تیار تھی۔ زبیر نے سوٹ کیس اندر رکھا اور زرینہ کو اپنی روکی ہوئی سیٹ پر بٹھا دیا، پھر عبدالحق کے پاس آیا، اور کوئی حکم صاحب؟ عبدالحق کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کنڈکٹر نے چیخ کر کہا، او بس چچا جی، گڈی جاندی پئی ہے، تسی آنا کہ نہیں آنا؟ زیادہ کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا۔ عبدالحق نے جلدی سے کہا، بس زبیر بھائی، زرینہ کا خیال ایسے رکھنا جیسا میرا رکھتے ہو، سمجھنا یہ نہیں میں ہوں، اور سب لوگوں کو یہ بات بتا دینا۔ لاری چل پڑی، زبیر کو بھاگ کر اس میں سوار ہونا پڑا۔ عبدالحق جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتا رہا۔ مسعود صاحب نے افضال صاحب کے لیے وکیل کا بندوبست کر دیا تھا، وہ ان کے ایک جاننے والے تھے۔ افتخار صاحب تھانے جا کر افضال صاحب سے ملے، پھر انہوں نے تھانے دار سے بھی بات کی اور FIR بھی دیکھی، وہاں سے وہ سیدھے مسعود صاحب کے پاس کیمپ چلے آئے۔ آپ کا کیا خیال ہے افتخار صاحب؟ مسعود صاحب نے ان سے پوچھا۔ ایک بات میں یقین سے کہتا ہوں، افضال صاحب کو سزا نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیوں؟ جس بنیاد پر سزا نہیں ہو سکتی وہی ان کی ضمانت کی راہ میں مانع ہے، اور وہ ہے ان کا پاگل پن۔ ذرا وضاحت تو کریں۔ دیکھیں نا، مقتول کا نام ایک بار بھی ان کی زبان پر نہیں آیا، مقتول کی جگہ وہ اپنا نام لیتے ہیں، اور اپنا نام لیتے ہوئے ان کے لہجے میں شدید نفرت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہاں میں نے افضال کو قتل کر دیا، وہ تھا ہی اس قابل، اگر مجھے 100 بار موقع ملے تو میں 100 بار زندہ ہو جاؤں تو بھی میں 100 بار اسے قتل کروں گا۔ جی ہاں، یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مسعود صاحب سوچ میں ڈوبی آواز میں بول رہے تھے، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں، یہ کوئی نفسیاتی مرض بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اسی بنیاد پر کیس لڑیں گے۔ دماغی خلل ثابت ہو گیا تو عدالت انہیں ہرگز سزا نہیں دے گی۔